وما انزل من قبل. ہاں وہ اس کو ہم عنوان دیں گے ایمان بالوحیین نجات کے لیے کافی ہے. یہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن میں ذکر ہے کہ ایمان بالوحیین دو وحیوں کے ساتھ ایمان لانا، آپ سے پہلے والی وحی اور آپ والی وحی پر ایمان لانا، یہ نجات کے لیے کافی ہے. اگر کوئی تیسری وحی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہوتا تو قرآن پاک ان دو وحیوں کو کافی نہ کہتا. قرآن کا یہ بات، قرآن کا یہ ضابطہ کہ ایمان بالوحیین یہ کافی ہے اور کافی ہے نجات کے لیے. تو اگر کوئی تیسری وحی ہوتی تو ایمان بالوحیین کو نجات کے مقام پہ کفایت کے طور پہ ذکر نہ کیا جاتا. کفایت کے طور پہ دو وحیوں کے ساتھ ایمان کا ذکر کرنا اور نجات کے لیے اس کی کفایت کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی تیسری وحی پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ پہلے پارے کے شروع سے کام شروع ہوا. کہاں سے گلا؟ یؤمنون بما من قبل. آگے اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون. مقام فلاح اور نجات میں قرآن نے ایمان بالوحیین کا ذکر کیا. اگر تیسری وحی بھی ہوتی تو پھر اولئک هم المفلحون کا حکم ایمان بالوحیین پہ نہیں لگ سکتا. ایمان بالوحیین پہ اولئک هم المفلحون کا حکم تب لگ سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد وحی بھی نہ ہو اور نبوت بھی نہ ہو. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس قسم کی ساری آیات، یہ تقریباً 32 کے قریب بنتی ہے، وہ ساری قرآن پاک میں آپ پڑھتے جائیں جہاں مرضی جائیں، اور وہ ساری آیات اس عنوان کے ساتھ ختم نبوت کی دلیل ہے. نمبر 2، دوسرا عنوان کہ قرآن کریم نے اکمال و تکمیل دین کی جتنی آیات ذکر کی، اليوم اکملت لکم دینکم، یہ عنوان کی پہلی آیت. اور جہاں پر بھی دین کے اتمام اور اکمال کا ذکر کیا وہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نہ کسی نئے نبوت کی ضرورت ہے اور نہ نئی وحی کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی آ سکتا ہے. جب دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا اور مکمل ہونے کے ساتھ محفوظ ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ عنوان کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نئی نبوت، نئی وحی، نئی رسالت یا نیا پیغام اس کی ضرورت نہیں رہی. تو جو آیات بھی جس مضمون کی آ رہی ہے وہ ساری ہماری اس ختم نبوت والے عنوان کی دلیل ہے. کتنے عنوان ہو گئے؟ 2. نمبر 3، قرآن کریم میں جہاں تیسرا عنوان دے لو، مختصر تھا، عموم رسالت اور عموم نبوت. ہاں بھائی، یہ کہتا ہے کہ باہر بڑے بڑے قبائل کرسیوں پر بیٹھے ہیں. یہ کون ہے؟ کبیرہ گناہ. ہاں، باہر بڑے بڑے قبائل، جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا ذرا پتہ کرو کون ہے. قبائل نہیں، جو درد چھوڑ کر بیٹھے وہ تو بڑا فاسق ہے. ہاں بھائی، کرتے ہیں انتظام انشاءاللہ. عموم رسالت محمدی کی تمام آیات یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، جن میں آ رہا ہے مثال کے طور پہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. اے لوگوں، جو ایھا الناس سے خطاب کیا کہ اے لوگوں، جو بھی آدم کی اولاد ہے اس کے لیے میں محمد رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو آدم کی اولاد سے نکل جائے، کسی کھوتی کا بچہ ہو تو قادیانی کو نبی مان لے. جو آدم کی اولاد ہے یا ایھا الناس کا خطاب عام، اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام رسول ہیں اور نبی کے. اور یہ عموم رسالت اس دن بھی میں نے ذکر کیا، نذیرا
عالمین، ہدی للعالمین، یہ جتنا بھی عموم رسالت اور عموم نبوت کی آیات ہیں یہ سب کی سب ہماری اس مسئلے پہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اسی طرح فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جتنی عموم رسالت نبوت کی آیات ہیں سب ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 آیت المیثاق، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، وہ آیت بھی بطور نص کے ہماری دلیل ہے آپ کی ختم نبوت کی بھی اور آپ کی افضلیت کی بھی اور عظمت شان کی بھی۔ وہاں پر ذکر کیا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اس کے بعد بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم جاءکم، لفظ ثم سے بھی ہمارا استدلال ہے، اور آگے جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اور آج درمیان میں لفظ مصدق، یہ لفظ مصدق بھی ہماری دلیل ہے کہ مصدق ہمیشہ آخر پہ آتا ہے، تصدیق آخر پہ ہوتی ہے۔ سب انبیاء کو کہا گیا، پھر آئے گا مصدق لما، مصدق لما معکم، وہ مصدق بن کے آئے گا ان چیزوں کا جو تمہارے پاس ہے، تو تصدیق آخر میں ہوتی ہے۔ تو یہ مصدق کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اس عنوان پر تقریباً انہی عنوانوں پر 100 آیت بنتی ہے، 100 آیت جو انہی عنوانات کے ساتھ یا عموم رسالت یا تکفل بالوحیین یعنی ایمان بالوحیین کا کافی ہونا یا تکمیل و اکمال دین، اور اس میں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین وغیرہ بھی جس نے تفصیل دیکھنی ہو تو اس پر پوری بات کی ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے، انہوں نے بھی کی، لیکن ان کے استدلال کا طریقہ کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے۔ ان کا استدلال مولویوں والا ہے اور ہمارا استدلال ڈنڈا سروس ہے، تو دونوں کا فرق ہے۔ باقی آیات کچھ انہوں نے بھی لکھی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھی، یہ تھے اشارات قرآنیہ ختم نبوت پر۔ اب جی کتنے نمبر ہو گئے؟ 3 نمبر ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھا نمبر ہے اشارات حدیث ختم نبوت پر۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو، ختم نبوت کے مسئلہ میں احادیث متواترہ ہے اور بالکل صاف، احادیث متواترہ۔ اس پر تقریباً بہت ساری احادیث ہیں، اور صراحتاً جو احادیث ہیں صراحتاً وہ 250 سے زائد ہیں، اور استنباط ان سے ہو سکتا ہے وہ 2500 کے قریب ہے، 2500 احادیث، اور جو صراحتاً ہیں وہ تقریباً 250 252 53 احادیث ہیں۔ لیکن اس میں چند ایک ریاض بھی آئی ہے، اس کو ہم پیش نہیں کرتے۔ تو ویسے جو جس سے ختم نبوت کا مسئلہ عمل کیا جا سکتا ہے وہ تقریباً 2500 احادیث ہے۔ اس پر ہم صرف بخاری مسلم اور چند صحیح احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر وقت ہوا تو تقریباً 100 احادیث اس پر ہم نے بول لی ہیں جو بالکل ان کی سند سے کوئی غبار نہیں، اور بالکل صاف سند کی روایات ہم نے باقی جن کی سند سے کہیں بھی چیز گال تھی ان کو چھوڑ دیا، اور جو بالکل صریح اس مضمون کی، حالانکہ جب نفس مسئلہ قرآن سے ثابت
اور احادیث سے صحیحہ سے ثابت اس کی تائید میں حسن درجے کی روایات بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے وہ نہیں کی. ہم نے بالکل صاف کھاتا رکھا کہ مسئلہ بھی صاف اور کھاتا بھی بالکل صاف. یہ ہے میرے پاس بخاری شریف، اور بخاری میں جہاں پر صفحہ نمبر 887، لیکن یہ ہے بیروتی بخاری، آپ والی بخاری نہیں، 887. اس میں حدیث آ رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کے راوی ہیں حدیث کے ابا حاتم، وہ کہ نہیں، ابو حاتم کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث لکھ کر جو زیادہ نہیں لکھ سکتا وہ صفحہ یا حدیث نمبر لکھ لے، اور جو لکھ سکتا ہے وہ لکھ لے، اور وہ چوپی کو جگاتے ہو. یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، تھوڑی دیر ذرا تکڑے رہو انشاءاللہ آپ کو جگاتا ہوں میں. یہ حدیث سے سب نوٹ کر لو. اچھا جی، یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. کانت بنو اسرائیل، ہے بنی اسرائیل، تسوسهم الانبیاء، ان کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک نبی ہلاکت مرتا تھا، خلفہ نبی، اس کے پیچھے نبی آتا. فإنہ لا نبی بعدی، فإنہ لا نبی بعدی، اور بات یہ ہے کہ میرے بعد لا نبی. اب ذرا دیکھو، خاتم النبیین ہے مطلق، اور المطلق کو یجری علی اطلاق ہی، اور جہاں پر لا نبی، یہ لا نبی جنس کا، اور جنس کی نبی عام نبی، کوئی نبی نہیں میرے بعد، نہ حقیقی، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ براتی. انہ لا نبی، جن سے نبوت کی نفی، اور کوئی کسی قسم کا نبی نہیں میرے بعد، نہ حقیقتاً، نہ رسالتاً، نہ بروزی، نہ ذلی. جیسے لا الہ کا لا نبی جنس کا ہے، لا الہ الا اللہ مانا کرتے ہیں کوئی ذلی الہ نہیں، کوئی حقیقی الہ نہیں، کوئی بروزی الہ نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ یہ عام ہر قسم کی الوہیت کی نفی، یا لا نبی بعدی ہر قسم کی نبوت کی نفی. سمجھ گیا یا نہیں؟ ہاں امیر صاحب، ہاں چند آدمی مقرر کرو دیانتدار ہے گشت کے لیے، جو سڑکوں پر ادھر ادھر، یہ جو چند بوڑھے ہیں نا ان کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کی رعایت کرنی ہے. باقی جو طالب علم ہے، یہ کہیں کوئی سویا ہو ادھر ادھر، جیسے وہ گاڑیاں نہیں کھڑی ہوتی بازار میں اور اس کو آ کر لے جاتے ہیں، ہاں ان کو بوری میں بند کر کے رکھو. ان کو انشاءاللہ ایک دن ہو گیا نا، 2-4 ایک دن پکڑے گئے، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھنا. میں نے آپ سے صبح مشورہ کیا تھا دور کے بعد کہ رات کو پڑھنا ہے یا نہیں. آپ نے خود کہا تھا رات کو پڑھنا ہے. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، رات کو نہیں پڑھنا، سو آرام سے. اگر پڑھنا ہے تو پھر ترتیب سے، یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر لگے رہیں اور آپ سوئے رہیں، یہ نہیں ہوگا. انہ لا نبی بعدی، بات یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں میرے بعد. بس یہ حدیث کا اگلا ٹکڑا ضرور لکھنا ہے
ہمارے دوسرے موضوع کی دلیل آئے گا، پھر میں اس حدیث کو بیان نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا۔ سیکون خلفاء فیکثرون، ہوں گے میرے خلیفے، فیکثرون، اور بہت ہوں گے، یکثرون، بہت خلیفے ہوں گے۔ اس خلفاء پہ بات کریں گے، بہت کتنے؟ 12 خلفاء۔ بہت کتنے؟ 12 خلیفہ، 12 خلفاء ہوں گے۔ اور اس حدیث پہ بات آئے گی، یہ جو آپ پڑھتے ہیں مولویوں سے سنتے ہیں، خلافت بعد 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ یہ 30 سال والی خلافت والی روایت گپو دیکھا ہے، ہاں، اور منفرد روایت لوگوں نے سب نے پیش کی ہوئی ہے، 30 سنہ اور فلاں، یہاں یکثرون، بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں، تو اب ذرا دیکھو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا صاف فرمان اور 2 دلالتوں کے ساتھ، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی فانہ لا نبی بعد۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ زیادہ شرط فرما رہے ہیں کہ پہلے نبیوں کے بعد نبی خلیفہ بنتے تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے خلفاء ہوں گے صرف۔ تو معلوم ہوتا ہے انداز ختم نبوت سے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ازالہ شبہات، ختم نبوت کے بیان کرنے کا ایک طریقہ ازالہ شبہات حدیث سے مستنبط ہو رہا ہے۔ کیا شبہ ہو سکتا تھا خلفہ نبی سے کہ شاید آپ کے پاس بعد بھی کوئی نبی ہو؟ فرمایا نہیں، انہ لا نبی بعدی۔ اور دوسری لا نبیہ کا لفظ، اور یہ لا نبیہ کے لفظ سے روایت متواتر ہے، لا نبیہ کے لفظ سے روایت متواتر ہے، مقام میں مستدل یہ ہمارا متواتر ہے۔ اور میں نے بتا دیا نبی لا جنسی، اور جنس کی نبی مرزا صاحب کے پرخطے اڑ گئے، ختم ہو گیا۔ اسی طریقہ سے یہی بخاری شریف اور صفحہ نمبر اس کا 903، اور یہ مسئلہ بیان بھی کرنا ہے۔ ہاں، انہیں دلائل کے ساتھ پھر مرزا علی رانو نہیں نپ گنا، محمدی بیگا۔ ہاں جی، کیا بتایا؟ صفحہ 903، جہاں پر امام بخاری علیہ رحمت نے باب بھی قائم کیا ہے، باب خاتم النبی کی، باب کا نام بھی ہے باب خاتم النبی کی، جس پر حدیث لاتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ۔ اور ایک بات بتا دوں، مرزا نے کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ مرزا کہتا ہے کہ ساری کتابوں سے صحیح کتاب، یہ حوالہ بھی نوٹ کروا دیتا ہوں، صحیح بخاری کے، تو اس لیے ہم نے بھی بخاری شروع کی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال اور انبیاء کی مثال کا رجل بنا دارن، مثل مرد کی ہے جس نے دارن حویلی بنائی، فاکملها، اس نے اس کو پورا کیا، واحسنها، اور اس کو خوبصورت کیا، الا موضع لبنہ، مگر لبنہ ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی، فجعل الناس، بس شروع ہوئے لوگ، یدخلونها، اس میں داخل ہوتے تھے، ویتعجبون، اور تعجب کرتے تھے، ویقولون لولا موضع اللبنہ، اور کہتے کہ اگر نہ ہوتا نا یہ ایک اینٹ کی بھی خالی جگہ تو بہت اچھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کو ایک محل کے ساتھ تشبیہ دی،
نبوت کو محل کے ساتھ تشبیہ دی، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک محل ہے، جیسے ایک آدمی نے محل تعمیر کیا، وہ محل مکمل ہو گیا، اکملہ احسنہ، اور اس کا رنگ ہو گیا، اور مکمل اس کی سفیدی ہونے کے بعد، کھڑکیاں دروازے لگنے کے بعد وہ مکمل محل تیار ہو گیا، لیکن درمیان سے ایک اینٹ کی جگہ رہتی تھی، ایک اینٹ کی جگہ رہتی تھی، سارے لوگ اس کا راؤنڈ لگاتے ہیں اور چکر لگا کے لوگ کہتے ہیں کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ پوری ہو جاتی، اس میں بھی اینٹ آ جاتی۔ فرماتے ہیں اللہ نے آدم سے شروع کیا، عیسیٰ روح اللہ تک وہ مقام محل مکمل تھا نبوت والا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اللہ نے مجھے بھیج کر اس اینٹ کی جگہ بھی پوری کر دی۔ اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، اب کسی دوسری اینٹ کی ضرورت، ایک اینٹ باقی تھی، وہ ذہن میں آؤ، خاتم النبیین آخر النبیین، وہی مفہوم وہی ہوگا حدیث کا، ہم اسی سے بات کر رہے ہیں، ایک اینٹ باقی تھی، آخری اینٹ تھی، اور قصر نبوت کی آخری اینٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ محل مکمل ہو گیا۔ اب اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں، آخری اینٹ کے آنے سے پہلی اینٹیں گر گئی محل کی، پورا غور کرو، پہلی اینٹیں رہی، لیکن آخری اینٹ آنے سے پہلی اینٹیں گری، توجہ ہے اچھی طرح، اگر گر جاتی تو قصر نبوت جب وہ محل خوبصورت محل ہی نہ رہتا تو خوبصورت کیا رہتا۔ اب سمجھو، یہ جو 80% اور خاص کے طبقے ہیں پرویزیوں کے معراج کے منکر، اور اس طرح حضرات جو انکار کرتے ہیں، وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جب آپ آخری نبی ہیں، اگر معراج والی رات انبیاء سے ملاقات ہوئی تو پھر آپ آخری کیسے؟ پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے زمانے میں آپ سے ملے، حضرت عیسیٰ ملے، فلاں ملے، فلاں ملے، تو اس کو بہانہ بنا کے وہ معراج کے منکر ہیں، کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ یاد رکھو، اس حدیث نے یہ عقدہ بھی حل کر دیا تشبیہ بالقدر والا، کہ آخری اینٹ کے لیے ضروری نہیں محل کے لیے کہ پہلی اینٹیں گرا دی جائیں، پہلی اینٹیں پہلے کی رکھی ہوئی ہوں، آخری اینٹ بعد میں آئے، قصر نبوت کی جیسے تکمیل اور آخری اینٹ سے ہو جاتی ہے اور پہلی اینٹوں کا گرانا ضروری نہیں، اسی طرح ہمارے نبی کے زمانے میں پہلے ان کو نبوت مل چکی ہے، ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ بھی، کوئی لاکھ نبی بھی ہمارے نبی کے زمانے میں بالفرض آ جائے، آپ کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں کرتا، کیونکہ ان کو نبوت پہلے سے مل چکی ہے۔ اس قصر نبوت والی چیزیں پہلے کی لگی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بعد میں ملی ہے، اس لیے یہ چیز ختم نبوت پر کوئی نقص وارد نہیں ہو سکتا ان چیزوں سے۔ ہاں جی، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 3534، اور راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ۔ راویوں کو ذرا یاد رکھتے ہو، ہم نے تواتر تک جانا ہے صحابہ سے، اور روایت ہے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ روایت 3535۔ اس حدیث کے بھی الفاظ حضرت جابر والی روایت کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ جابر بھی اِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال کا مَثَلِ رَجُلٍ بنا بیتن، مثل آدمی کے ہے جس نے گھر بنایا، وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے گھر کو خوبصورت کیا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَا، کوئی بات ہے من زاویہ، ایک زاویے سے ایک اینٹ کی جگہ رہتی تھی، فَجَعَلَ النَّاسُ، لوگ شروع ہوئے، يَطُوفُونَ بِهِ يَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ، کہتے تھے اللہ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، کاش یہ رکھی جاتی،
اور فرمایا قال وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، آنا اللبنہ میں وہی اینٹ ہوں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہوں، آخری اینٹ آخری نبی۔ تو خاتم کا کیا معنی حدیث سے نکلا؟ آخر النبی کی۔ یہ حدیث دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت جابر بن عبداللہ کی، اور پہلی حدیث بھی آپ کو بتا دی اس کی دو روایتیں حضرت ابو ہریرہ کے، جابر بن عبداللہ انصاری، اور یہ تین حدیث بخاری، اور نمبر 4 چوتھی بخاری شریف اور صفحہ نمبر 1094 1094 یہ آ گئی تھی حدیث نمبر 4416 4416۔ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ ان رسول اللہ، اس کے راوی ہیں حضرت مصعب بن سعد عن ابی سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے، واستخلف علی، اور حضرت علی کو مدینے پر نائب مقرر کیا۔ فقال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ لمبی آگے نشان لگا دو، یہ مسئلہ خلافت صدیق میں آئے گی، جہاں ہم نے اپنا مقامی وہ مقصودی جملہ لینا ہے۔ الا ترضا قال الا ترضا، آپ نے فرمایا کیا تو راضی نہیں؟ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، الا ترضا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ جو تو میری اس منزل پہ ہو جیسے حضرت ہارون موسیٰ سے تھے، الا انہ لیس نبی بعدی، پہلے آتا لا نبی، اب آ گیا لیسا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ اور یہ روایت بھی بالکل بخاری کی، اور نفی بھی قطعی نفی اور عمومی نفی، الا انہ لیسا نبی بعدی، راوی بھی بدل گیا۔ اور اسی طرح بخاری شریف صفحہ نمبر 917 اس حدیث میں مرزے کا حکم بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ حدیث نمبر 3006 نہیں، ہاں بھائی، ہاں 3609 3609 اس میں اس کے راوی بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یقتتل فئتان، حتیٰ کہ دو جماعتیں لڑیں گی، یقتتل فئتان، دو جماعتیں لڑیں گی، فیکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، تو ہوگا ان دو کے درمیان بہت بڑی جنگ، وصابہما واحدہ، ان کا دعویٰ ایک ہوگا دونوں جماعتوں کا۔ ولا تقوم الساعۃ، جہاں سے لکھو ولا تقوم الساعۃ، اور نہیں قائم ہوگی قیامت،
حتیٰ یبعث، حتیٰ کہ اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے، دجالون کذابون قریبا من ثلاثین، دجالون کذابون، دجال اٹھیں گے، دجال ویسے مسلمان کو کہتے ہیں نا، کیا اٹھیں گے؟ میں نے جملہ بولا تھا ہمارے نبی نے بھی مرزے کو کافر کہا ہے، اور مرزے نے اپنے آپ کو بھی کیا کہا ہے؟ کافر۔ وہی آ رہا دجالون کذابون قریبا من ثلاثین، 30 کے قریب ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ ہے اللہ کا رسول ہے۔ یہاں اتنے لفظ ہیں بخاری کے، اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بعد دعوے رسالت یا نبوت دجل اور کفر ہے۔ یہ راوی آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، اسی حدیث کو حضرت صوبان راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبان اسی حدیث کو نقل کیا مسلم شریف، اور اس میں تفصیل ہے، جہاں اس جگہ پہ اجمال ہے بخاری میں، وہاں پر آ رہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی، بات یہ ہے سیکون فی امتی، ہوں گے میری امت میں کذابون ثلاثون، 30 کذاب، یزعم انہ نبی، ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی۔ یہ تفصیل آ گئی، بخاری کی روایت میں اجمال ہے، اور جہاں پر تفصیل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مسلم۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بخاری میں ہے استیام مسعود نہیں، یہ مسلم شریف، اور مسلم کا صفحہ 97 بیروتی، دوسری بری ملے گی صفحہ 97 سے۔ یہ حدیث شفاعت کو لایا ہے امام مسلم، وہ شفاعت کبریٰ کی حدیث، حدیث نمبر 194۔ وہ لمبا واقعہ، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ جن کے پاس آئیں گے جواب مل جائے گا، آخر پہ آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذهبوا الی محمد، اور میدان محشر میں شفاعت کبریٰ والی حدیث، ساری امتیں جن میں مرزا گاما بھی، اور سارے انسان اول سے لے کر آخر تک شفاعت کی درخواست کے لیے آئیں گے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، اور آپ کے پاس آ کر کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ۔ سارے آدم سے لے کر آخری انسان تک پوری انسانیت وہ کٹھے ہو کے آ رہی ہوگی، اور کہیں گے کیا؟ انتا، بولو انتا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، اور آخری نبی ہیں۔ مرزا جہنم پہ جانے سے پہلے کہتا ہوگا خاتم الانبیاء، اس کے بعد ہوگا حساب کتاب شروع، اور مرزے کو لمبا ڈالا جائے گا محشر میں،
ایمان کو. یہ خاتم الانبیاء جہاں سارے کہیں گے اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ جب تک امام الانبیاء کی ختم نبوت کا اقرار امتوں کی زبان پہ نہ آئے اللہ اس وقت تک حساب بھی شروع نہیں کریں گے. معلوم ہوتا ہے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ حساب کتاب شروع ہوگا تب جب آپ کی ختم نبوت کا بیان ہوگا. اگلا جملہ بھی لکھ لو, احمد رضا کی انشاءاللہ پٹائی کریں گے سورہ فتح میں. یہاں پر غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, یہ ساری مخلوقات کہتی ہوگی, احمد رضا خان بھی کہتا ہوگا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے ذنب معاف ہے. لیکن ترجمے میں بے ایمان نے ڈنڈی ماری اور اس نے کہا آپ کے اگلوں پچھلوں کے سارے گناہ معاف ہیں, آپ کے اگلوں پچھلوں کے سارے گناہ معاف ہے, پوری امت میں معصوم ہے. اس پالنا الہے کا اللہ ترا مانا نفیے شفاعت کر لو اللہ کے ہاں. یہ صفحہ نمبر 97 ہے مسلم شریف کا, اور اسی طرح مسلم کا صفحہ 900, صفحہ نمبر 900. جہاں پر باب ہے امام مسلم کا, باب و ذکر کون ہی خاتم النبی جی. امام مسلم بھی باب باندھ رہا ہے کہ آپ کا آخری نبی ہونا. اس بات کے ساتھ حدیث نمبر 2286 راوی حضرت ابو ہریرہ. بس اشارہ لکھ لو تمثیل کثر, حدیث تمثیل کثر, کوئی قطر نبوت والی تمثیل, ایک حدیث کوئی لائے. اور اس کے ساتھ امام مسلم مختلف اسانید کے ساتھ جہاں حدیث لائے ہیں, ایک سند, اچھا چلو اسانید کا مسئلہ پھر رہتا رہے گا, 3 سندیں ذکر کی. اس کے بعد اور حدیث لائے عن ابی سعید, یہ روایت راوی ہے ابو سعید, ابو سعید, یہ اس میں بھی آ رہا ہے. اسی طرح مثلی و مثلا نبی جین, یہ راوی اور ہو گیا تو حدیث بڑھ گئی, باقی وہی ہے. اور پھر امام مسلم وہ حدیث بھی لایا حضرت جابر والی جو میں نے آپ کو لکھوائی بخاری سے, یہ 2287 نمبر پر, 2287, یہ اس کی بھی اس نے مختلف اسانید ذکر کی. ایک جملہ لکھ لو نوٹ کے طور پہ, یہ کام آئے گا ختم نبوت کے موضوع سے ہٹ کے ہے اور پھر کتاب لانا مشکل ہے. جہاں پر آ گیا ان اللہ اذا اراد رحمت امت من عبادہ قبض نبیہا قبلہا. فجعلہ لہا فرقا وسلفا بین یدیہا فاذا اراد ہلاکت امت عذبہا ونبیہا حی, عذبہا ونبیہا حی. اللہ کسی امت پہ جب رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کو موت دے دیتا ہے, اور اگر امت میں نبی زندہ ہو تو اس امت کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے. آپ کو سمجھ بھی ہے یہ اذا اراد ہلاکت امت عذبہا ونبیہا حی, اللہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہے تو اس کے نبی کو زندہ رکھتا ہے اور قوم کو ہلاک کرتا ہے. کہا
بہوبا جن زورو، وہ زندہ نبی پھر دیکھتا ہے، اور رحمت کا ارادہ ہو تو نبی کو موت آ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے نبی کی موت امت کے لیے رحمت ہے، اور نبی کا زندہ رہنا امت کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ نبی حج یہ اچھا جی، مسلم شریف کی یہاں تو باب آ گیا، اور صفحہ مسلم کا 919 اس پر بھی یہ حدیث آ رہی ہے حضرت جبیر ابن مطعم عن ابیہ، راوی کا نام ضرور لکھو کیونکہ تواتر کی سمجھ تب آئے گی۔ جبیر بن مطعم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد، آگے چلتے ہوئے وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں، أَنَا الْعَاقِبُ سب سے آخر میں آنے والا ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ حدیث نمبر 2356 مسلم شریف 2356، اور اسی کا صفحہ نمبر 939 جہاں پر حدیث آ رہی ہے حضرت علی والی، اور جہاں پر اس کے راوی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ راوی ہے۔ کتنے راویوں کی آگئی ہیں حدیث صاحب کے پاس؟ سعد ابن ابی وقاص عن ابی، یہ لمبی حدیث ہے، آخر میں آ رہا ہے اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، یہ لفظ ضرور نوٹ کرو، لا نبوۃ بعدی، پہلے تھا لا نبیہ بعدی، اب آ گیا لا نبوۃ بعدی، لا نبوۃ بعدی۔ اور راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی روایت صحیح ابن حبان میں، صحیح ابن حبان اس میں آ رہی ہے اول الانبیاء آدم و آخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ بھی آ رہا ہے آخرہ، خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین، آخرہ محمد، لفظوں کو سوچتے آنا، کسی حدیث میں آ رہا ہے لا نبیہ بعدی، کسی میں آ رہا ہے لا نبوۃ بعدی، کسی میں آ رہا ہے لیسا نبی بعدی، کسی میں آ رہا ہے آخرہ محمد، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان۔ اور راوی ہے ابو زمل جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہے ابو زمل جوہنی، اور یہ روایت ہے دلائل النبوت للبہقی، اس میں اور لفظ آ رہے ہیں لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی،
میرے بعد نبی کوئی نہیں، ولا امت بعد امتی، اور کوئی امت نہیں میری امت کے بعد کے۔ اور راوی ہیں جی حضرت انس بن مالک، حضرت انس بن مالک، جہاں پر زبردست لفظ آ رہے ہیں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، ان الرسالۃ والنبوۃ، بے شک رسالت اور نبوت قد انقطعت، تحقیق وہ منقطع ہو چکی ہے، اب نبوت بھی نہیں رسالت بھی نہیں، فلا رسول بعدی ولا نبی، سبحان اللہ، زبردست حدیث ہے جی۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت بھی ختم، انقطعت کٹ گئی، منقطع ہو گئی، رسالت بھی منقطع ہو گئی، اور آگے فلا رسول بعدی فلا باقی تفریح آئی انقطاع نبوت اور رسالت پر، فلا رسول بعدی فلا نبی، نہ میرے بعد رسول ہے کوئی نہ نبی ہے۔ مسند احمد، مسند احمد، بہت خوبصورت لفظ نقل کیا حضرت انس بن مالک نے۔ ہاں بھائی، اور راوی ہے حضرت ابو طفیل، صحابی، کتنے صحابہ کی روایتیں آ گئی ہیں؟ ابو طفیل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت بعدی، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں، لا نبوت پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، جن سے نبوت کی نفی، کہیں جن سے نبی کی نفی، جہاں جن سے نبوت کی نفی، مرزا گامی نے جو تقسیم کی لا نبوت، میرے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں، نہ اصلی نہ حقیقی نہ بروزی نہ ذلی، کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی مسند احمد، اور راوی ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن کل مبدے، آپ تشریف لائے ہمارے پاس ایک دن، کل مبدے جیسے کہ کوئی الوداع کرنے والا ہوتا ہے، فقال، آپ نے فرمایا انا محمد النبی ان امی ثلاثن، 3 مرتبہ فرمایا، ولا نبی بعدی، اور کوئی نبی نہیں میرے بعد، لا نبی بعدی۔ یہ بھی مسند احمد، مسند احمد، اوپر جو ہے نا ان رسالت والنبوۃ قد انقطعت، اس کے ساتھ اور لفظ بھی لکھ لو، ذهبت النبوۃ، ذهبت النبوۃ، یہ ابن ماجہ، ابن ماجہ۔ اور مسلم کا صفحہ 516۔ ہاں جی، جہاں پر آ رہا ہے لفظ ہے، یہ راوی ہے
حضرت ابو ہریرہ، اور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فإنی آخر الانبیاء، فإنی آخر لفظ بھی آ گیا آخر، فإنی آخر الانبیاء فإن مسجدی آخر المساجد۔ یہاں پر ایک شبہ ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ انی آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، فإن مسجدی آخر المساجد، اور میری مسجد آخر ہے المساجد کی۔ جس سے قادیانی نے کہا کہ مسجد نبی کے بعد تو اور مسجدیں بنی ہیں، تو آخر المساجد کیسے؟ یہاں یہ مسلم میں مختصر ہے، اور یہ حدیث دوسرے میں اس میں مسند احمد میں وہاں مفصل ہے، اس میں آ رہا ہے کہ نہیں مسند احمد نہیں، کنز العمال میں اس میں آ رہا ہے مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ جہاں مسلم میں اتنی آیا آخر المساجد، لیکن وہاں کنز العمال میں کسی حدیث کی تشریح ہے کہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے، اس لیے صرف مسلم پہ یا اکتفا نہیں کرنا، یہ ساتھ کنز العمال کا جملہ ملانا ہے تفسیر الحدیث بالحدیث کے تحت، تو وہاں پر بھی آیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، اسی طرح کا جملہ خاتم الانبیاء، یہ ابن حبان۔ ہاں جی، ہاں کتنی ہو گئی احادیث اور راوی جی؟ 18 20 اچھا بھول گئے، کچھ نیند میں بول رہے ہیں۔ ہاں بس کر دیں، چلو اشارات حدیث کیا ہم نے، احتیاط حدیث نہیں کہا، اشارات الحدیث ہے صرف، تو جہاں تواتر ہو بھی جائے آپ کو سمجھ آئے جانا ہے۔ تواتر جو ہم نے ثابت کرنا تھا وہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کو اور ضرورت ہو تو ہمارے پاس تو جہاں تھوک کی دکان ہے ادھر اور بھی بڑے راویوں کے ہیں، لکھ لو عقبہ بن عامر راوی، یہ پہلے نہیں آیا وہاں، حضرت عقبہ بن عامر راوی صحابی، جس کی حدیث اسی طرح کی ترمذی شریف حدیث نمبر 3686 3686۔ حضرت ابو امامہ، یہ بھی پہلے نہیں آیا، حضرت ابو امامہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077، اور راوی ہے حضرت علی، ان کا بھی پہلے تذکرہ نہیں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف حدیث نمبر 3638، اور دلائل نبوت للبہقی جلد 1 صفحہ 269۔ اور راوی ہے حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ 9، اور حدیث نمبر 11009۔
اب 20 ہوئے ہیں پورے، 20 تو ہو گئے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ہم ویسے کہتے ہیں 10 صحابہ سے منقول کو ہم متواتر سمجھتے ہیں، اور جہاں پر آ گئے 20 بلکہ 22، تو اب یہ 22 حدیثیں ہم نے کیوں پیش کی؟ خاتم النبیین کے معنی کو واضح کرنے کے لیے، تو واضح، لیکن بطور تائید کے ہم نے کیا معنی کیا خاتم النبیین کا؟ آخر النبیین، آخر النبیین اہل لغت سے بھی اور خود فرمودات رسول سے بھی یہی چیز ثابت ہوتی ہے، خاتم النبیین آخر النبیین۔ اب مجھے پتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے لکھنے کا سلسلہ بند کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، کتنے نمبر ہو گئے؟ 4 کہاں؟ نمبر تو ہو گئے ہیں، 5واں بھی آپ کو سمجھ کو نہیں آیا۔ مرزا کافر نہیں ثابت ہوا، ابھی تک مرزا مسلمان رہا ہے، وہ آ گیا ضمن 5واں نمبر بھی، اور مرزے کے اپنے بقول، ہمارے حوالے تو ہمارے ہیں، مرزے کی اپنی زبان سے۔ اب رہ گیا 6واں نمبر، 6واں نمبر کہ ختم نبوت کے منکر کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھو، اس پر حوالے پر لوٹ کرنے پڑیں گے، اور آپ تھکے ہیں، سارے آنکھیں مر رہے ہیں، اور وہ بھی تو بالکل سو رہا ہے۔ ایک اور سو رہا تھا، اس نے اپنا سمجھا لیکن میرا نہیں تھا، وہ سو گیا۔ چلو بہرحال، تو اب جو ہے ختم نبوت کے منکر کا حکم پر اجماع امت کافر ہے، ساری امت متفق ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، سوا امام غزالی کے، ساری امت جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر کو کیا سمجھتی ہے؟ کافر۔ جس مقام پہ امام غزالی نے عجیب سے نکالی، امام غزالی کام کرتا آیا اور بہت طریقے کے ساتھ ایک بات لکھی ہے، میں تو حیران ہوں، امام غزالی کے نزدیک اجماع سنی ہے، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اور امام بخاری اپنا غزالی رحمہ اللہ یہاں پر لکھتا ہے کہ اجماع ہے ختم نبوت کے منکر کے کافر ہونے پر، اجماع ہے، اور اجماع کو کہتا ہے ظنی، یعنی ظنی کافر بنتا ہے، قطعی کافر نہیں بنتا۔ یہ کس پر بڑے بڑے علماء نے گرفت بھی کی امام غزالی کی اس عبارت پر، لیکن اس عبارت کو جب احمد رضا خان نے نقل کیا اس نے بہت ڈرامہ لگایا۔ فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان نے پوری عبارت کی بھی تحریف کر دی، اصل کتاب میں کچھ تھی اور احمد رضا نے اس کو گڑبڑ کر کے کافر پکا بنانا تھا، اس لیے احمد رضا نے عبارت میں تعریف کی اور امام غزالی کی عبارت کو بدل دیا، اور اصل عبارت اصل کتاب میں کچھ اور ہے۔ یا اعلیٰ حضرت کی بددیانتیوں میں سے اور جھوٹ اور فراڈ اور دجل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جس طرح قرآن کے معنی بدلتا ہے، اکابر امت کی عبارتوں میں بھی گڑبڑ کرتا ہے اور تحریف کرتا ہے یہودیوں کی طرح، تو ایک مستقل بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خیانتیں کہاں کہاں کی، خیانات اعلیٰ حضرت، ان میں سے ایک یہ مقام بھی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلہ میں امام غزالی نے فتویٰ کے اندر نرمی کی اور وہاں اجماع کا سہارا لیا، لیکن احمد رضا خان نے کیا کمال کیا کہ غزالی کی عبارت ہی توڑ دی اور وہ بدل کے اپنی طرف سے ایک عبارت لکھی، لیکن بے وقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام غزالی کی جو اصل کتاب دیکھے گا پھر کیا بنے گا، اور میری کتاب دیکھے گا انجام کا پتہ نہیں ہوتا۔ فاسق اپنے فعل کے نتیجے سے غافل ہوتا ہے کہ میں چلو یہ گناہ کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اب اپنی بےزتی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اکابرین امت کے فرمودات، وہ انشاءاللہ میں کسی وقت آپ کو لکھا دوں گا۔ اس مسئلے میں تردد تو کوئی نہیں نا، مولویوں کے اقوال لکھنا ضروری ہے، ختم نبوت کا منکر کافر ہے،
یہ تو میرا خیال ہے بالکل واضح مسئلہ ہے، اس پر تو کوئی وقت اتنا لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اگر کہیں گے، آپ بھی تو آخر ہمارے اکابر ہیں، تو آپ کہیں گے تو لکھ لیں گے، اس پر بہت زبردست فتاوی جات ہے۔ اب تھوڑا سا ترجمہ کرو تاکہ سورہ احزاب جو ہے اس میں مسئلے بہت سخت آ رہے ہیں۔ یہ ابھی تک یا جو ہم نبیو انا ارسلنا